السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، وہو سبحانہ الذی رضی للبشریۃ ھذا الدین، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی ہے جس نے اس دین کو ساری انسانیت کے لیے پسند کیا ہے۔ فَبَدِیہِیٌ أَن يَهْدِیَهُمْ هَذَا الْمَنْهَجَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیمِ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ حَیْثُ لَا يَهْدِیہِمْ مَنْهَجٌ غَیْرُهُ مِن نِتَاجِ الْبَشَرِ الْعَاجِزِینَ۔ فَبَدِیہِیٌ تو یہ بہت obvious ہے، ظاہر ہے، ایویڈنٹ ہے، ان یہدیہم کہ رہنمائی کرے ان کی، ھذا المنہج یہ منہج جس کا پیچھے ذکر گزر چکا، الی الصراط المستقیم صراط مستقیم کی طرف، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، حیث لا یہدیہم جبکہ نہیں ان کی رہنمائی کر سکتا، منہج غیرہ اس منہج یا اس طریقے کے علاوہ کوئی اور، من نتاج البشر العاجزین عاجز انسانوں کے پروڈکٹس میں سے، نتاج کہتے ہیں پروڈکشن، یعنی انسانی ذہن نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ بہت پیچھے ہے اس سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے کہ اسے اس دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی۔ تو اس معاملے میں ہماری سوچ بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہمارے لیے دین بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ جب دین اللہ نے بھیجا ہے تو پھر وہ زیادہ موافق ہے انسان کی فطرت کے، انسان کے نفع نقصان کے، وہ ہمیں زیادہ بہتر طور پر بتائے گا۔ انسان کو اس طرح نہیں جانتا، انسان کی مشکلات سے پوری طرح واقف نہیں، کیونکہ انسان نے انسان کو تخلیق نہیں کیا، اللہ نے بنایا ہے۔ تو انسان اللہ کی تخلیق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے، ان کو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی تخلیق میں اور اللہ کے کلام میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ہماری سمجھ کا قصور ہے، یا پھر اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو ہمیں اس میں پوری طرح لاجک نظر نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور رپورٹ جو ہم تک پہنچی ہو وہ پوری طرح اوتھینٹک نہ ہو۔ لیکن جو بھی صحیح اوتھینٹک احادیث ہم تک پہنچی ہیں یا قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے، وہ انسان کی فطرت سے، انسان کی ضرورت سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتا۔ بعض اوقات وقتی طور پر یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا فائدہ نہیں یا یہ نقصان دے گا، لیکن ان دا لانگ رن وہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے جھوٹ بولنا ہے مثلاً، تو جھوٹ بولنا وقتی طور پر کیسا لگتا ہے؟ بینیفیشل، فائدہ مند، لیکن کیا جھوٹ فائدہ دیتا ہے؟ جھوٹ فائدہ نہیں دیتا۔ جھوٹ بولنے سے انسان کی کریڈیبلٹی چلی جاتی ہے، انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، انسان پر سے ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پورے کا پورا یقین رکھے کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے کہا ہے کرنے کے لیے اس میں میرا ہی فائدہ ہے، چاہے میرا دل مانتا ہے کہ نہیں، چاہے میری عقل مانتی ہے یا نہیں، چاہے وہ بات میری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، چاہے مجھے اس کا کوئی وقتی فائدہ ہے یا نہیں، لیکن ہے وہ فائدے کی چیز۔ یہ یقین بہت ضروری ہے، تب ہم قرآن و سنت کو ہول ہارٹیڈلی لیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس بات پر پہلے ایمان لایا جائے کہ جو دیا گیا ہے وہی فائدے کا ہے، اور اسی کے کرنے میں فائدہ ہے، یعنی وہ فائدہ مند ہے، اور جب ہم اسے کر لیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا آخر میں، الٹیمیٹلی
جو نتیجہ نکلنے والا ہے تب وہ انسان کے حق میں نکلے گا. اور اگر انسان اس کے خلاف جاتا ہے تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے. تو ایک ہے انسانوں کے دیے ہوئے قانون، اصول، طریقے، اور ایک ہے اللہ کے بھیجے ہوئے. تو ان دونوں میں جہاں کنٹرڈکشن آئے گی تو اللہ کا بھیجا ہوا تو لے لیا جائے گا، انسانوں کے بھیجے ہوئے میں ترمیم کی جا سکتی ہے، اس کو دوبارہ سے صحیح کیا جا سکتا ہے. فالواجب علی البشریۃ کافۃ ان تشکر اللہ علی ما انعم بہ علیہا من ھذا الدین الکامل. تو تمام انسانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اس پر جو اس نے ان کو نعمتیں دی یا انعام کیا، من ھذا الدین الکامل، اس دین کامل کی شکل میں. وتتبع الصراط المستقیم والدین القویم، اور وہ پیروی کرے صراط مستقیم کی اور درست دین کی، الذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، بس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اس کو چھوڑ کر دیگر رستوں پہ مت نکلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اصل رستے سے جدا کر دیں گے، دور لے جائیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ چیز ہے جس کی تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے اللہ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقویٰ کتنا آسان رکھا ہوا ہے کسی بندے کے لیے، یعنی ہمارے لیے کتنا آسان ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور جو بندوں نے دین بنائے ہوئے ہیں وہ کتنے مشکل ہیں کہ ان کا تقویٰ کرو. وہ کہتے ہیں کہ آپ پائس نہیں ہو سکتے جب تک آپ 40 دن ایک ٹانگ پہ پانی میں کھڑے ہو کے نہیں گزارتے. یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ تقوی والا انسان وہی ہو سکتا ہے. یا پھر کرسچنز نے بنایا ہے کہ جو راہب ہوگا، جو شادی نہیں کرے گا، بچے نہیں ہوگے تو وہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جانتے ہیں کہ ساری ہماری ضرورتیں، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا نا، اس کو پتہ ہے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، ہم کہاں تک صبر کر سکتے ہیں، کیا ہماری لمٹس ہونی چاہیے، یہ اس کو زیادہ پتا ہے کسی بھی اور انسان یا کسی بھی اور مخلوق سے بہتر. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah ya'lamu man khalaq. You just stop there. Like, that's it. I was thinking that, as one of the first things that you study in the study of science is that it is constantly being updated, right? That theories are always being tested, facts are always being tested, revised, so much so that, if you buy a book in one semester, it's quite possible that you have to buy the newer version in the next semester, and the previous version will not be followed. Things are constantly being updated. This is the reality of human beings. We don't know everything. So when we have this supposed humility when it comes to science, then why don't we have this humility when it comes to religion? That, we don't know everything and we have to accept what Allah subhanahu wa ta'ala has given. And Islam is submission. استاذہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ایمان لایا جائے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی ہم ایمان ہی اس بات پہ لاتے ہیں کہ ہر چیز واقعی ہماری استعمال کی ہے. یعنی اگر اسلام کو ایک روم سے آپ تشبیہ دیں اور آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی کنڈیشن اندر آنے کی کہ اگر آپ اس کے اندر آنا چاہتے ہیں تو پھر ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اندر آنا ہوگا. پھر ایک ٹانگ اندر اور ایک باہر نہیں، یعنی پورے کے پورے مسلمان بننا ہوگا، اپنے باطن میں، اپنے ظاہر میں، اپنی دنیا کے معاملات میں، اپنے دین کے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنی ساری چیزوں کو صبغت اللہ کے مطابق گزارنا ہوگا. تب آپ اندر آ سکتے، اور اندر آئیں گے تو ہی نجات ہے. آدھے اندر آدھے باہر سے تو پھر منافقت والی بات ہو جاتی ہے نا.
منافقت دو رنگی ہوتی ہے، آدھا ایک رنگ چڑھا ہوا ہے، آدھا ایک رنگ چڑھا ہوا ہے. تو یہ جو ٹوٹل سبمیشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے. السلام علیکم استاذہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا کی جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو ہم ان کو یوز کرتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں مکمل معلومات لینے کے لیے ان کے مینوفیکچررز کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہی کی باتوں پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی جاپنیز گاڑی یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کے استعمال کے لیے کسی امریکن مینوفیکچرر سے رجوع نہیں کریں گے، ہم اسی سے رجوع کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں راستے بتائے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں. اپنے خود سے بنائے ہوئے یا کسی اور کے بنائے ہوئے راستے کبھی بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کتنا کلیئر میسج ہے اس آیت کے اندر. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا راستہ، اس کا طریقہ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ورنہ سیدھے رستے سے تم بھٹک جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، اور وصیت ہوتی ہے وہ حکم جو تاکیدی حکم ہو، یعنی اس بات کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی دنیا کی مشکلات سے بھی بچو اور آخرت کے عذاب سے بھی بچو. ابھی جو استاد نے فرمایا نا کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، جب بھی پھر ہمیں کوئی وہ نہیں لگتا. تو میرے آج کل ہاسپٹل چکر لگتے تو میرے ذہن میں ڈاکٹر کی اور دوائیوں کی مثال بھی آ رہی تھی کہ کوئی دوا جب اس یقین کے ساتھ ہم لیتے ہیں اور پھر جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے جتنے بجے لینی ہے، جتنی کوانٹٹی میں لینی ہے، اسی کے مطابق چلیں گے، اور پھر اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو ریگریٹ کریں گے کہ دیکھا میں نے وقت پہ نہیں دیا اور میں نے وہ نہیں دیا. تو اسی طرح یہ یقین ہو کہ یہ سب کچھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو پھر ہم اس کو دل و جان سے پھر ایکسپٹ کریں گے اور پھر اس پہ عمل بھی کریں گے. یعنی چاہے کڑوی بھی ہو دوا، چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو، چاہے اس کے بعد ری ایکشن بھی ہوتا ہو، ہر حال میں ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تب جا کے فائدہ ہوتا ہے. فَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، او ان المسیح ابن اللہ، یا یہ کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، او ثالث ثلاثہ، یا تین میں سے ایک ہے، فہو الکفر والشرک، تو یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. کس چیز کا کفر؟ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے. کفر کہتے ہیں نا انکار کو، یعنی انکار ہے. والشرک، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے. اللہ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، لم یلد ولم یولد، اور نہ ہی اللہ تعالی کے ساتھ اس کی الوہیت میں یا اس کی ربوبیت میں کوئی اور شریک ہے کسی بھی طرح. وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہود و نصارہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، او انہ لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، یہ قرآن کی آیتوں کو سینٹینس میں ڈھالا ہوا ہے، اور یہ کہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہوئے یا نصارا. فہو الافتراء والکذب، تو یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ خود ساختہ باتیں ہیں اور جھوٹی باتیں ہیں. الذی لا دلیل علیہ، جن پر کوئی دلیل نہیں، یعنی یہ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں جس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں نعوذ باللہ، یا کہتا ہے کہ میں اس کا بہت ہی محبوب ہوں، کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی بہت پیاری ہوں؟ نہیں، کہیں تو صحیح اپنے آپ کو. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس بات کا؟ کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو جب کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی بہت پیارے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو اس کی کوئی میرے پاس دلیل ہونی چاہیے نا، کوئی گارنٹی ہونی چاہیے، میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یا کہیں سے کوئی وحی اترنی چاہیے. یعنی ہم میں سے اکثر لوگ اس بات پر بے چین رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے. ہم یہاں تو لگے ہوئے بھاگ دوڑ کرنے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے کہ نہیں. یہ خیال اکثر آتا ہے نا، ہم سب کے دل میں آتا ہے جب بھی ہم شوق سے نماز پڑھتے ہیں، یہ شوق سے اللہ کی طرف جاتے ہیں،
تو پھر اسی بات پہ رونا آتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ہاں اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں. ہم نے تو اپنی طرف سے بڑا تیر مارا, بڑا مارکا کیا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا جس پہ ہم بڑے خود سے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا, یہ کلیم کرنا دلیل مانگتا ہے. ایسی باتیں اللہ کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی ورنہ یہ جھوٹ ہوگا. فَهَلْ يَسْتَحِقُّ قِيَادَةُ الْبَشَرِيَّةِ مَنْ ظَلَمَهَا, تو کیا بشریت یعنی انسانیت کی قیادت یعنی لیڈرشپ کا مستحق ہو سکتا ہے وہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہو؟ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہو. وَكَفَرَ بِاللَّهِ, اور اللہ کے ساتھ کفر کیا ہو. وَقَتَلَ رُسُلَهُ, اور اس کے رسولوں کو قتل کیا ہو. وَنَقَضَ الْعَهْدَ, اور اس کے عہد کو توڑا ہو. یعنی جس قوم نے یہ سارے کام کیے ہوں وہ قوم انسانیت کی رہنمائی کہاں سے کر سکتی ہے؟ جس نے اللہ کے پیغام ہی کو نہیں مانا اور جو لائے ان کو مار ہی ڈالا. تو پھر اگر وہ دنیا کو لیڈ کرے گی تو اپنے مفادات میں کرے گی, اس میں دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا, لوگوں کا فائدہ نہیں ہوگا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, پس بوجہ ان کے میثاق کو توڑنے کے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے اور ان کے اس قول کے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, اصل بات یہ ہے بلکہ یعنی یہ ان کا خیال غلط ہے, بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا, تو نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر بہت کم. یعنی اسی وجہ سے یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے کیونکہ ان کے ان جرائم کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس سے دل سخت ہوتے جاتے ہیں, اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو رائٹ اینڈ رانگ میں آپ کو فرق کرنا نہیں آتا. یعنی آپ کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دی, آپ کو اچھے برے کی پہچان ہو گئی. اب جب کسی ایسے شخص سے آپ ملتے ہیں جس نے اپنے دین کی بنیاد اپنے خواہشات پہ رکھی ہوئی ہو یا خود ساختہ خیالات یا اپنی عقلی کچھ باتوں کے اوپر رکھی ہوئی ہو, تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں. قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا کہا جا رہا ہے. اور اگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ سمجھ کے بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آج کل جو ایک بات چلی ہوئی ہے کہ الحمدللہ جسینڈا آرڈن نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا, ہم اس کے لیے ممنون ہیں, شکر گزار ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے آگے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ پکی پکی جنت میں جائے گی. اچھا بھائی مجھے آپ بتائیں, آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں, کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہنے کی دلیل کیا ہے؟ لیکن اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا دعویٰ تو کسی کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر کوئی قرآن کی آیت پیش کی جائے تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے, اس کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے, وہ پھر اپنی خواہشات اور اپنی عقلی دلائل کے اوپر ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا, اپنی کمٹمنٹس نہ نبھانا, اللہ کی آیات کا صاف انکار کر دینا, اللہ کے نبیوں کو, اور اب نبی تو نہیں لیکن اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو ناحق ان کی جان سے نہیں مارنا تو ان کی بے آبروئی کرنا بھی, یعنی جو کسی کی عزت کے اوپر حرف اٹھاتا ہے وہ گویا اس کو قتل ہی کر دیتا ہے. اور کسی کی بات کو قبول نہ کرنا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے, یہ آپ کی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو پھر یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ حق کے سامنے نہیں جھکتے, حق نہیں مانتے, اور کبھی زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو فرسٹریٹ نہ ہو, پھر بھی اللہ سے ان کے لیے رحم کی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. لیکن بعض لوگ اس حد تک آگے جا چکے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ وہ بات سمجھ نہیں پاتے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وہ نیچے کاپی پڑی اس کو اٹھا لے. علم کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. علم پاؤں میں نہیں رکھا جاتا اور پیٹھ پیچھے بھی نہیں رکھا جاتا. وَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ مَنْ يَقُولُ عَنْ رَبِّهِ، اور کیا کوئی مستحق ہو سکتا ہے امامت کا جو اپنے رب کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ، اور نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا، یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جس کی مت ماری ہوئی ہو، کہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اس کو کوئی فقیر کہہ سکتا ہے. سنکتب ما قالوا، ہم ضرور لکھ لیں گے جو وہ کہتے ہیں. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا ناحق انبیاء کو قتل کرنا. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب. اب آپ دیکھیے کہ جو قوم اللہ کی ہدایت کے سارے رستے بند کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھی نعوذ باللہ اعتراض ہوں، ان کے بارے میں بھی غلط باتیں کی جائیں، اور پیغمبروں کو تو سرے سے ہی قتل کر دیا جائے، تو پھر اس کا سورس آف گائیڈنس کیا رہ جائے گا؟ اور جب اس کے پاس گائیڈنس نہیں ہوگی تو وہ دنیا کو کیا گائیڈ کرے گی؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. او یقول عن خالقہ انہ بخیل، نعوذ باللہ، یا وہ اپنے خالق کے بارے میں کہے کہ وہ بخیل ہے، کبھی فقیر کہے کبھی بخیل کہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ. ولعنوا بما قالوا، اور وہ لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. او یقول ان ربہ انہ اب، یا کہے کہ رب جو ہے وہ باپ ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وهل يستحق الإمامة البشرية من استهان بالإله وأشرك به، اور کیا مستحق ہو سکتا ہے انسانیت کی امامت کا جو الہ اصل معبود برحق کو کمتر سمجھے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے. وَهَلْ بَعْدَ هَذَا مِنْ كُفْرٍ، اور کیا اس کے بعد بھی کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بہت بڑا کفر ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی الہ برحق مگر ایک ہی الہ. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر اس سے وہ باز نہیں آتے جو وہ کہتے ہیں. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور چھو لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی ہے، یعنی یہ وارننگ دنیا میں دے دی تاکہ کوئی آخرت میں یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہم غلط کر رہے تھے. یعنی ہو سکتا ہے کہ
کسی کو یہ آیت بڑی اوفینسو لگے، کسی اور کے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ان کی خیر خواہی میں ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نہ پکڑے کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا اور ہم دھوکے میں رہے اور غلط ماں باپ سے یا آبا و اجداد سے جو چیزیں سنتے رہے وہی دہراتے رہے بے سوچے سمجھے. تو اس لیے یہ ان کی خیر خواہی میں ہے کہ ان کو اس مصیبت سے پہلے بتا دیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشیرم و نذیرہ بھی تھے، خوشخبری دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے، اور یہ آپ کے کاموں میں سے تھا. اور قرآن کے ذریعے آپ نے ان تمام لوگوں کو خبردار کیا، ڈرایا جو کسی بھی طرح کسی غلط رستے پہ چل پڑے، کیونکہ اصل دین یہ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وماذا بقي من شریعت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی شریعت میں سے کیا باقی ہے. وہل قامت هذه الشریعت فی حیاتہم، اور کیا یہ شریعت ان کی زندگیوں میں قائم ہے. یعنی اول تو یہ کہ جو بچا ہے وہ بھی سارے کا سارا درست نہیں، یعنی جو ان کے پاس ہے اصل شریعت میں سے اس میں بہت تبدیلیاں ہو چکی. اور دوسری بات یہ کہ اگر جو بچا ہے وہ بھی ان کی عملی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا. ان کی پریکٹیکل لائف میں ہو سکتا ہے کہ چند ریچولز ہوں، لیکن اس سے آگے عملی زندگی میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. وما هو مصیر البشریت لو بقیت بدون ایمان یصلها بربها، تو انسانیت کا کیا انجام ہوگا، کیا ٹھکانہ ہوگا اگر وہ ایمان کے بغیر باقی رہے جو اسے اس کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے. یعنی اگر انسانوں کی اکثریت کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، کوئی دعویٰ کا کام نہ کیا جائے، ان کو سچائی کے بارے میں نہ بتایا جائے، تو سوچئے کہ پھر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. وَشَرِيعَةٌ تَسْتَقِيمُ بِهَا حَيَاتُهَا، اور ان کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہ ہو جس سے ان کی زندگی درست ہو. یعنی ہمارا دین ہمیں ہر موقع پر رہنمائی عطا کرتا ہے، تو اگر لوگ اس کے بغیر جی رہے ہیں تو کتنی مزری میں جی رہے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے تاکہ ان کی یہ زندگی بھی درست ہو اور آگے کی بھی درست ہو. لیکن افسوس یہ کہ چونکہ مسلمان خود اس محفوظ کتاب کو، قرآن مجید کو بھول چکے ہیں، اس لیے ان کی اپنی زندگیوں میں بھی وہ نظر نہیں آتا جو اللہ نے محفوظ شریعت کی شکل میں رکھا ہے. تو پھر دوسروں کو کیا بتائیں گے، دوسروں کو کہاں سے کنونس کریں گے. وَمِنْ هُنَا كَانَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ بِالْبَشَرِيَّةِ، یہاں سے اللہ کی رحمت آتی ہے انسانوں پر. بِبِعْثَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف بھیج کر. وَبِبِعْثَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قطع اللہ الحجۃ علی اہل الکتاب وغیرہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ نے اہل کتاب اور باقی تمام لوگوں پر حجت قائم کر دی. اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں. فہو مبعوث الی الناس کافۃ الی یوم القیامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، سب کے رسول ہیں. وہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں بلکہ یہود و نصارہ کے لیے بھی ان کا پیغام ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی. لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ان اشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت. بے شک دلوں میں سب سے سخت دل جو ہدایت کی نافرمانی کرتے ہیں اور استقامت پر نہیں چلتے، یعنی جو استقامت اختیار نہیں کرتے. استعصاء کا مطلب عصا، نافرمانی کرنا. ہی القلوب، وہ دل ہیں، التی عرفت، جنہوں نے جان لیا، ثم انحرفت، پھر گئے، یعنی جو حق کو جان کر پھر اس کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں. کل یہود المغضوب علیہم، جیسے یہود مغضوب علیہم ہیں. ثم یلیہم النصارى الضالون، پھر ان کے بعد نصارہ جو راستے سے بھٹک گئے وہ ہیں، کیونکہ ان کو پیغام پہنچ گیا تھا، ان کے رسولوں نے آ کر بتا دیا، انہوں نے جان بھی لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، تو پھر وہ کم ہی ایمان لائے. فالقلوب الغفل الخامہ، وہ دل جو غافل ہوتے ہیں، جو دل غافل ہوتے ہیں، را ہوتے ہیں، یعنی انٹچڈ ہوتے ہیں، وہ جلدی میسج قبول کرتے ہیں. اقرب الی الاستجابۃ، وہ دعوت کو جلد قبول کرتے ہیں. یعنی ایک شخص جس نے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ سنا ہو، دین کے بارے میں کچھ نہ سنا ہو، جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ اس کو جلدی ایکسپٹ کر لیتا ہے. لِأَنَّهَا تُفَاجَأُ مِنَ الدَّعْوَةِ بِجَدِيدٍ يَهُزُّهَا، کیونکہ وہ نئے سرے سے دعوت کو لیتے ہیں جو ان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یعنی اللہ کا کلام ان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. يَهُزُّهَا کا مطلب ہے ہزی الیک بجذع النخلۃ، آتا ہے نا، شیک کر دیتی. وینفی عنہا الرکام والغبار، اور ان سے ہر قسم کا کوڑا کٹکٹ اور غبار جو ہے وہ ہٹا دیتی، یعنی وہ سارا کچھ اس سے ہٹ جاتا ہے. وانبہارها بهذا الجدید الذی یطرق فطرتها اول مرہ، اور وہ یعنی اس نئی چیز کے ساتھ ابھر آتے ہیں جو ان کی فطرت کو پہلی بار کھٹکھٹاتا ہے. فَأَمَّا الْقُلُوبُ الَّتِي نُودِيَتْ مِن قَبْلُ، لیکن وہ دل جو پہلے سے پکارے گئے. فَالنِّدَاءُ الثَّانِي لَا تَكُونُ لَهُ جِدَّتُهُ، تو دوسری دفعہ پکارنا ان کے لیے کوئی جدت نہیں رکھتا، یعنی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ان کے لیے. وَلَا تَكُونُ لَهُ هَزَّتُهُ، اور نہ ہی وہ شیک ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب شروع میں قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو دل کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، لیکن جب سنتے رہے تو اور ہو گئی. ولا يقع فيها الاحساس بجديته واهميته، تو اس میں اس کے سیریسنس اور اس کی امپورٹنس کا احساس نہیں ہوتا. ومن ثم تحتاج الى الجهد المضاعف، اسی لیے ایسے لوگوں کو ڈبل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. والصبر الطويل، اور لمبا صبر. وهذا ما حصل، اور یہ ہے جو اس کا آؤٹ کم ہے، یعنی جو حاصل، ما حصل، یعنی دس از واٹ اٹ از. فلم یؤمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیہود والنصارى الا القلیل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ میں سے بہت تھوڑے ایمان لائے. بینما اسلم من الکفار والمشرکین ما یزید علی 100,000، جبکہ کفار اور مشرکین میں سے 100,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے آپ کی زندگی میں. شہدوا معه حجۃ الوداع، جو آپ کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر تھے. ثم تتابع دخول الناس فی دین اللہ افواجا، پھر اس کے بعد مسلسل لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے رہے. کیا سمجھ میں آیا؟
फनी एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रही थी कि जैसे जो अभी हमने पढ़ा ना कि जो गाफिल होते हैं उनको पहली दफा जब पता चलता है तो वो फौरन से कबूल करते हैं, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि जब हम बच्चे सो रहे होते हैं उनको जगाते हैं तो वो वाकई गहरी नींद सो रहे होते हैं तो वो एक आवाज पे फौरन उठ के बैठ जाते हैं, और अगर वो हल्का सा जाग रहे होते हैं उनको पता होता है कि अब उठाने आई अम्मा तो वो आंखें बंद करके लेटे रहते हैं कि कोई बात नहीं। तो वो मेरे जहन में आ रहा था कि वाकई बहुत अच्छी मिसाल है ये जहन में। यही हाल हमारा है कि हमें पता होता है कि ये काम करना है और फिर जब हम सुस्ती के मारे नहीं करते तो वो डिले होता जाता है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, सारा सुन के शुरू में दुआ जो थी इस बुक में कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिलन व दीनन सादिकन व क़ल्बन खाशियन व लिसानन ज़ाकिरन व अमलन मुतक़ब्बलन, बहुत जामे दुआ जिसमें सारा कुछ आ जाता है। मुझे लगता है हर वक्त ही हमें मांगने की जरूरत है इस दुआ की। मैं कह रही हूँ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कितने शवाहिद पहले पुराने जमाने के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के भी सामने आ गए हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, या इस तरह के जो दबे हुए लोग पुराने जमाने के खंडरात में से लोग मिले हैं, सब कुछ इतना एविडेंस मिल गए हैं सब लोग, तो फिर भी लोग क्यों नहीं मुसलमान हो जाते। ये चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों को सही इल्म के साथ ही फायदा होता है। यानी इससे अच्छा इल्म कौन सा होगा? जी, ये आयात या निशानियां अपनी जगह फायदा देती हैं, लेकिन पैगंबरों ने भी आप देखें ज्यादातर क्या काम किया, निशानियां दिखाते रहे, मुर्जे दिखाते रहे, या फिर बाकायदा तालीम दी या लोगों को दलाइल दिए। Bismillah, assalamu alaikum. Walaikum salam. Alhamdulillah, we have to be grateful to this deen. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gave us as a gift. This deen is amazing, alhamdulillah. My daughter, when she came here to learn Ta'lim al-Quran, she left high school in the middle and she came. She learned Ta'lim al-Quran. After Ta'lim al-Quran, she go back to high school and then she take world religion. So she, every single time she take the class, she keeps saying, Alhamdulillah, I'm a Muslim. Because that's why I want to share this. It's a good idea to teach our kids our first deen, and then we let them in that courses. So when they understand their deen, when they hear the ayah, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ, they will understand automatically. So I think it's a very good idea to take Ta'lim al-Quran courses or any tafsir courses. बिल्कुल, यानी जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके पास एक रोशनी आती है, एक आपको लाइट मिल जाती है, फिर आप उस लाइट के साथ, उस नूर के साथ देखते हैं, फिर आपको अच्छे बुरे का फर्क पता चलने लगता है। Ustaz, I'm reflecting on the fact that we don't know ourselves which people have received the message and are aware, and which people actually have no idea. I feel like we have this preconception that the people around us in this community know who we are and what we believe in, but a lot of times they really don't. Yes. I went to this church once because they were talking about Islam and I wanted to be there, and the leader of the church was telling the people that Muslims worship the black stone. Huh? Okay. Yes. And we can't assume that they know and not pass on the message thinking that they've already received it. We still have to put forward that effort. Yes. Ustaza, today we began Surat Ash-Shura, and Shura is consultation, and one of the main themes of the surah, in fact, is how it is that, sectarianism, differences in terms of opinion can be removed. And that is, through consultation, which is a type of communication. So communicating about our deen effectively is an important responsibility, because a lot of people are in a lot of darkness. And again, the only way we can do that is if we understand the message ourselves and we understand who it is from. So in the beginning of Surah Ash-Shura, we learned that, there are many names and attributes of Allah that are mentioned. And it is mentioned that He is Al-Aziz, Al-Hakim. In particular, He is the one who is the mightiest. There's no authority above His. When we understand that, we take His message more seriously. Mm-hmm. And when we take that message more seriously, we can convey it also. And also Al-Hakim. Al-Hakim. The one who is full of wisdom in everything that He legislates, everything that He decides. Yes. And I was thinking that, those who try to promote their deen, even if their deen is based on no dalil, they have so much confidence in promoting it. Just yesterday I received a pamphlet outside my doorstep, from a different religion, and they were inviting for an event where they were wanting to remember Jesus for His sacrifices. And I was thinking, they had a lot of confidence to first of all compile this, and then distribute it at such a large scale. And they have no dalil, no evidence for it. And we have so many dalail
And Allah reminds us, and still we don't, get out of our comfort zone to communicate to people. I still remember one time, several years ago, I went to a place where it was Welcome Ramadan. That was the occasion. And it was basically Muslims, but there was this one individual who was non-Muslim, and she was dressed in a way that it was very evident that she's not a Muslim. She was there, she sat through everything, and towards the end, and the ayat that I shared were about Ramadan, that it is, the month of the Quran. Shahru Ramadan, allazi untila fihi al-Quran, and the fact that it is hudal linnas. So after she came to me and she said to me, I never knew that the Quran is for everybody. I have a copy in my house, somebody gave it to me. I never bothered to read it because I thought this is a book for Muslims. I think I'll go home and I'll read it. There's so many people like that. And we have Dalail, Allah motivates us through the Quran, we read it day and night, we recite it, we hear its recitation, and still we think it's not our job, it's maybe somebody else's job. So may Allah give us that wisdom and that confidence to be able to convey the message effectively. Ustaza, we learned in the class today that how can a group help others if it has killed prophets before and their books they got corrupted. What they're following now is a corrupted version of what originally came from Allah subhanahu wa ta'ala. I was reflecting over it from more of a global point of view, because when back in the US I was working as a chaplain, I used to visit patients in different hospitals. So I got a chance to go over their statistics, their financial data, and I found out more than 75% of hospital administrations are in the hands of Jews. They have the money comes basically from Jews, the board of directors, and the administration is majorly run by a mix of Jews and Christians. So if you try to introduce a policy which is open to maybe minorities, there's a heavy opposition that you have to face. And so this is not only restricted to the hospitals. If you look at a global perspective, even bigger than that, what is happening now? Why is there so much of destruction in the world? Because the superpowers that we have, they are not on the right path. And so when they are not on the right path, the rules they are governing us by are corrupt. They are basically about money and their desires. And so it's so important for us as Muslim Ummah to learn this knowledge, go out in the fields and spread message for well-wishing. ताकि सब इंसानियत का भला हो, इंसान इस दुनिया में भी सुकून से रह सके और आखिरत में भी सुकून से रह सके. Assalamu alaikum. We have once a year in our university Islam Awareness Week where we spread what Islam is, and we have a booth that says ask about Islam, and then people come and they ask. There were two people, I remember when I was volunteering there, they came and they asked me, do you worship Palestine or do you worship the moon? And I was shocked. They don't even understand the concept of Islam at all. It's just politics that's in their mind. So I wanted to connect this with what Sister Maryam said, and we're all talking about how non-Muslims don't know. So inshallah, Welcome Ramadan program is coming up at Al-Huda, inshallah, April 21st, which is actually the Easter long weekend. It's the Sunday of that. So inshallah, for all of us, flyers will be here hopefully next week. But before that, whoever you run into, whoever you meet, please start creating interest for these programs. Welcome Ramadan by Ustaza, inshallah, on April 21st, which is a Sunday. And April 23rd, starting Tuesday, we will have the everyday Ramadan program, Dawra Quran, inshallah. And details will be available soon, but please let's pass the word on so that people don't already commit themselves elsewhere. And also again, when we invite, we don't limit it to Muslims only. Whoever would like to come and listen, inshallah. Inna al-Islam alladhi ba'asallahu bihi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama. बेशक वो इस्लाम जिसको अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा, हुवल इस्लाम फी सूरतिहिन निहाइया, वही इस्लाम है अपनी आखिरी शक्ल में, अल अखीरा, लियकून दीन अल बशरिया कुल्लिहा, ताकि वो सारी इंसानियत का दीन बन जाए, वलितकून शरीयतहु हिय शरीयत अन्नास जमीअन, ताकि आपकी शरीयत तमाम इंसानों की शरीयत हो, वलितुहैमिना अला कुल्लि मा कान क़ब्लहा, और ताकि वो निगहबान हो उसकी जो उससे पहले गुजरा, वतकूनु हियल मर्ज अन्निहाई, और ताकि वही अल्टीमेट सोर्स बने, वलितुकीम मनहज अल्लाहि लिल हयातिल बशरियती, और ताकि वो अल्लाह के मनहज को इंसानी जिंदगी का मनहज बनाए, हत्ता यरिस अल्लाहुल अर्द व मन अलैहा, उस वक्त तक कि अल्लाह जमीन और जो उस पर है उसका वारिस हो जाए, यानी क़यामत तक, व यहकुम बिहा बैनन नास, और उसके साथ इंसानों के दरमियान फैसला करे, वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि,
اور ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو آپ کے سامنے کتاب میں سے ہے اور اس پر نگہبان ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اما جاءک من الحق، اس سے جو حق میں سے آپ کے پاس آ چکا، یعنی حق آنے کے بعد پھر کسی اور چیز کی پیروی نہ کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَتْرُكَ شَرِيعَةَ اللَّهِ فِي أَيِّ حَالٍ، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اللہ کی شریعت کو کسی بھی حال میں چھوڑے. طالما انہ لیس ہناک رسول جدید، کیونکہ وہاں پر کوئی نیا رسول آنے والا نہیں. ولا رسالت جدیدہ، اور نہ کوئی نئی رسالت. لقد اکمل اللہ عز وجل لنا ھذا الدین، اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا. وتمت به النعمت علی العباد، اور اس کے ساتھ نعمت کو بندوں پر تمام کر دیا. وردیہ اللہ منہج حیات للناس اجمعین، اور اس کو اللہ نے زندگی کا طریقے کے طور پر تمام انسانوں کے لیے پسند کیا. ولم یعد ہناک من سبیل لتعدیل شیء فیہ او تبدیلہ، تو اس کے بعد اب اس میں کسی بھی تبدیلی کی اور کسی قسم کی اور یعنی برابری کی کوئی گنجائش نہیں. ولا لترک شیء من حکمہ الی حکم آخر، اور نہ اس میں سے کسی حکم کو چھوڑنے کی کسی اور حکم کو اپنانے کے لیے. ولا شیء من شریعتہ الی شریعت اخری، اور نہ کسی چیز کی اس شریعت میں سے کسی اور دوسری شریعت کو لانے کے لیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقد علم اللہ سبحانہ حین رضیہ للناس انہ یسع الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا جب اس نے انسانوں کے لیے اس دین کو پسند کیا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی سب کے لیے وسیع ہے، یعنی اس کے اندر اتنی لچک ہے کہ یہ سارے انسانوں کی ضروریات کو پورا کر دے گا. وعلم حین رضیہ مرجعا اخیرا ان یحقق الخیر للناس جمیعا، اور وہ جانتا تھا جب اس نے اس دین کو پسند کیا آخری سورس کے طور پر کہ یہ تمام انسانوں کے لیے خیر کو جسٹیفائی کر دے گا، یعنی خیر کو لازم کر دے گا. وعلم سبحانہ ان معاذیر کثیرۃ یمکن ان تقوم، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بہت سی معذرتیں اٹھیں گی. وان یبرر بها العدول عن شیء مما انزل اللہ، اور لوگ اس سے ہٹ کر یعنی اللہ نے جو اتارا اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف جانا چاہیں گے. وحذر سبحانہ من اتباع اہواء الضالین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوشیار کیا ہے. حذر کا مطلب ہوتا ہے خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے، محتاط رہنے کو کہا ہے کہ انسان کسی بھی راہ گم کردہ انسان کی خواہشات کے پیچھے چلے. الذین فی نفوسہم، جن کے دلوں میں رغبت خفیفۃ لتالیف القلوب ولو علی غیر الدین، کہ وہ جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی یعنی تالیف القلوب کی بات ہو اگرچہ وہ کسی اور دین پر ہوں. ومن مسایرۃ بعض رغباتہم، اور ان کی رغبتوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے عندما تصدم ببعض احکام الشریعتی، جب وہ شریعت کے بعض احکامات کے ساتھ ٹکرائیں. اس کا مطلب یہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دین انسانوں کے لیے پسند کیا اس وجہ سے کہ اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے، اس لیے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ جو چیز اس سے ٹکراتی ہو انسان اس کو لے، چاہے وہ کسی کی خواہشات ہوں یا کوئی اور چیز ہو. یعنی اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے ساتھ، جیسے میں نے جھوٹ کی شروع میں مثال دی تھی کہ اگر انسان کہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے بزنس کے اندر تھوڑا سا دھوکہ دے لوں یا کوئی ایسی چیز بیچ لوں جو الٹیمیٹلی انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں جو مال کما رہا ہوں اس سے میں اتنا چیریٹی کا کام بھی تو کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ
اگر انڈسٹری کو دیکھیں تو کتنی ایسی فوڈز ہیں، کتنی ایسی میڈیسنز ہیں، کتنی ایسی پروڈکٹس ہیں جو انسانی صحت کے لیے ہلاکت خیز ہیں، ڈیڈلی ہیں، اور ہم ان کے نتائج دیکھ بھی رہے ہیں، جس قسم کی بیماریاں نکل رہی ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ ایسے لوگ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے ان اعمال کو، جب تحقیقات سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ میڈیسن یا یہ غذا یا یہ لائف سٹائل جو ہے یہ آپ کو اس اور اس بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. اور تو چھوڑیے، کیا دو لوگوں کا بھی اختلاف ہوگا اس پر کہ سگریٹ نقصان دہ؟ سب کو پتا ہے اور سب اس سے اگری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، ایسی چیزیں نہ استعمال کرو کہ جس سے تم ہلاکت میں پڑو. تو اگر کہے کہ نہیں میری صحت کو تو کوئی نقصان نہیں، میں تو اتنے سال سے پی رہی ہوں، مجھے کوئی لنگ کینسر نہیں ہوا، کوئی سانس کی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن آپ جو پیسہ اس میں استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ کو کیا بینیفٹ ملا؟ اگر تھوڑا بہت وقتی طور پر آپ کو ایک اس سے ریفریشنگ فیلنگ آئی بھی، تو آپ سوچئے کہ اس دھوئیں سے آپ نے جو پولوشن پلائی آپ کے گھر والوں اور بچوں، اور ہو سکتا ہے کوئی اور متاثر ہو گیا اس سے جو پیسو اسموکر ہو، تو اس نقصان کا کیا ہوگا؟ یا پھر یہ کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات سے پیسہ کاٹ کے آگ لگا دی اس کو. سگریٹ بیسیکلی آگ ہی لگانا ہے نا، یعنی آپ ایک چیز پیسے سے خریدتے ہیں پھر اس کو آگ لگاتے ہیں اور اس کا دھواں اندر لے کے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مسلم ممالک ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کس طرح اس کو جسٹیفائی کیے ہوئے نا، تبھی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ورنہ تو نہ ہوتی. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں کہ جو واضح طور پر انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن انسان اس کو اپنے لیے انڈیویجولز بھی جسٹیفائی کر لیتے ہیں، اور جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی جسٹیفائی کر لیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پھر ان چیزوں کا دنیا میں نقصان ہے، اس سے تو آخرت میں بھی جواب دہی، وہاں بھی حساب دینا ہوگا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ایکسکیوزز، معاذیر ہوتے ہیں، معذرتیں، ایکسکیوزز جو انسان قائم کرتا ہے یا اللہ کی شریعت سے کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ یعنی قبول نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا کہ اللہ کو کیا فائدہ یہ نقصان کہ ہم راضی ہوں یا نہیں، وہ ہمارے ہی فائدے میں ہمیں یہ سب کچھ بتاتا ہے. وقد حذر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتباع الاہواء. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہشات کی پیروی سے روکا ہے، یعنی اپنی ڈیزائرز کے پیچھے نہیں چلنا. ومن فتنتہم لہ عن بعد ما انزل اللہ الیہ، اور ان میں سے اس کے لیے فتنہ ہے جو اللہ نے بعض چیزیں اتاری آپ کی طرف. فتنہ کو آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں. فقال سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ہوشیار رہیے ان سے کہ وہ کہیں بعض اس کے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا اس کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے نہ مانے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُمْ، کہ انہیں مصیبت میں ڈالے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ البتہ فاسق ہیں، یعنی وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. وَبِذَلِكَ أَغْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَدَاخِلَ الشَّيْطَانِ كُلِّهَا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے داخل ہونے کے سارے راستے بند کر دیے. وَبِخَاصَّةً مَا يَبْدُو مِنْهَا خَيْرًا، خاص طور پر وہ جن میں بظاہر کوئی خیر نظر آتی ہے. وَتَعْلِيفًا لِلْقُلُوبِ، اور دلوں کو الفت دلانا مقصود ہوتا ہے. وَتَجْمِيعًا لِلصُّفُوفِ، اور صفوں کو جمع کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا. بالتساہل فی شیء من شریعت الاسلام، سستی برت کر کسی بھی چیز کے ساتھ جو اسلام کی شریعت میں سے ہے. فی مقابل ارضاء الجمیع، سب کو راضی کرنے کے
مقابلے میں، والمحافظت علی وحدت الصف، اور صفوں کی توحید کو یا صفوں کو ایک قائم کرنے کی حفاظت کرنے کے لیے. خلاصہ یہ اس بات کا کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ اپنی مان لو کچھ ان کی مان لو تاکہ سب ایک ہی رہیں، کوئی اختلاف نہ ہو لوگوں کے بیچ میں. تو اس اتحاد کے نام پر بعض اوقات لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ بھی درست نہیں. وَإِنَّهُ إِمَّا حُكْمُ اللَّهِ وَإِمَّا حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا وَسَطَ بَيْنَهُمَا. تو بات یہ ہے کہ یا تو انسان اللہ کا حکم مانتا ہے یا پھر جاہلیت کا حکم، ان کے بیچ میں تو کوئی چیز نہیں. وَهَلْ يَلِيقُ بِالْعَاقِلِ أَن يَرْفُضَ شَرِيعَةَ اللَّهِ وَيَتَّبِعَ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ. تو کیا عقل مند کو یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ کی شریعت کا انکار کر دے اور جاہلیت کا فیصلہ قبول کر لے اور اس کی پیروی کرے؟ وَهَلْ أَحَدٌ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا وَدِينًا. اور کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی حکم اور دین کے اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ان هذا لعجب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے. افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اچھا ہے فیصلے میں اس قوم کے لیے جو یقین کرے. یعنی جاہلیت کے طریقوں پہ چلنا اچھا ہے یا پھر اللہ کے دیے ہوئے دین پر چلنا اچھا ہے. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. أَيَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَن يَقُولَ، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے أَنَّهُ أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْ خَالِقِ النَّاسِ، کہ وہ خالق الناس سے، لوگوں کے خالق سے بڑھ کر لوگوں کو جانتا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ جانتی